السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو لو بلڈ پریشر کے بارے میں اس کی مختصر اور جامع تفصیل سے آگاہ کیا، اب اس ویڈیو میں چاہوں گا کہ بلڈ پریشر کی جتنی اقسام میں نے بیان کی ہیں ان کا گھر بیٹھے آپ کو حل بتاؤں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے شفا ملے گی، اگر اس سے بھی آپ کو شفا نہ مل پائے تو پھر آپ کہیں بھی اپنا چیک اپ کروا کے پراپر اپنی مرض کی کیفیت کو، اس کی حالت کو پہچان کر کے اس کا علاج کروائیں۔ اللہ پاک آپ کو شفائے کلی سے نوازے، آمین۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ میں نے لو بلڈ پریشر پہ بہت ساری گفتگو اس سے قبل کی تھی، تو اس ویڈیو میں عرض کروں گا کہ جس انسان کے اندر بلغمی مادہ، مائی مادہ اور پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، حقیقی لو بلڈ پریشر کا وہی مریض ہوتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں، اگر تو آپ نے اپنا ایچ بی چیک کروا لیا، اب آپ یاد رکھیے یہی وہ نسخے ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اگر آپ سب سے پہلے اپنا ہیموگلوبن چیک کروائیے، اگر آپ کا ایچ بی پورا ہے، آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کا بلڈ پورا جا رہا ہے، تو پھر آپ اور علاج کریں گے۔ اور اگر آپ کا ایچ بی کم ہے، آپ کو رپورٹ بتلا رہی ہے کہ آپ میں اتنے % خون کم ہے، تو پھر آپ فولادی قسم کی چیزیں جتنی بھی ہیں، آئرن والی چیزیں جتنی بھی ہیں، میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس میں آپ سب سے پہلے آملے کا مربع یا آملے کا جوس 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام، 1 چمچ شہد کا ملا کر نیم گرم پانی میں صبح، دوپہر، شام 2 چمچ آملے کے جوس کے اور 1 چمچ شہد کا اور 1 کپ نیم گرم پانی کا صبح، دوپہر، شام آپ کھانے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں، تو آپ کے ہیموگلوبن کی، وٹامن سی کی، خون کے سرخ ذرات کی جتنی بھی کمی ہے، یہ نیچرل فولاد میں آپ کو دے رہا ہوں جو کشتہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آملے کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وٹامن سی کا مرکز اور منبع ہے، اور آپ کے ریڈ سیل کو جتنی جلدی آملہ کور کرتا ہے، کوئی بھی غذا میں چیز کور نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ آپ اپنی غذاؤں میں خشک سرد یا خشک گرم غذائیں لیتے رہیں، جس میں آملے کا انڈے کا آملیٹ بھی آ سکتا ہے، اس میں پالک بھی آ سکتی ہے، کالے چنے بھی آ سکتے ہیں، کشمش بھی آپ کھا سکتے ہیں، 10 دانے رات کو 1 کپ دودھ میں منقے کے بوائل کر کے آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہرڑ کا مربع، اگر قبض ہے آپ کو تو آپ ہرڑ کا مربع ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی قبض کشائی ہو جائے۔ اور مزید اگر آپ کو سر درد ہے لو بلڈ پریشر کی وجہ سے، تو آپ اطریف الاستخدوس، اطریف الزمانی اور اطریف الکشنیزی، یہ تینوں معجونیں مکس کر کے آدھا ٹی سپون ہاف صبح، دوپہر، شام آپ لیجئے نیم گرم پانی سے، آپ کی قبض بھی دور ہوگی، آپ کی سر درد بھی دور ہوگی۔ اور اگر آپ کو ساتھ جسمانی دردیں بھی ہیں تو آپ جو ہے جسمانی دردوں کے لیے بھنے ہوئے چنے آپ ساتھ شامل کر لیں اپنی غذا میں، تو دوائی کے طور پر آپ حب ازراکی، حب اعصاب، یہ ادویات آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گی، خاص طور پہ حکیم اجمل صاحب رحم اللہ کے دواخانے سے، تو وہ اچھی ہیں ان کی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو وقتی سلوشن بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں کھا کر بھی افاقہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنا چیک اپ کروائیں، اور 15 دن بعد یہ آملے کا جوس اور شہد اور یہ چیزیں جو بتلائی ہیں، یہ غذائیں آپ کھا کر آپ دوبارہ اپنا ایچ بی چیک کروائیں۔ اگر آپ کا ہیموگلوبن 15 دن میں اگر 10 پوائنٹ سے 11 یا 12 پہ آ گئے تو گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ پھر آپ کہیں بھی ڈاکٹر پہ فیسیں ضائع کریں نہ دیں، دوائیاں نہ کھائیں، کنٹینیو آپ اس پرہیز کو جاری رکھتے ہوئے صرف کیا ہے، آپ نے اعصابی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، بغیر پتی کے دودھ نہیں پینا، کھیر، کسٹرڈ، پھرنی، جو ہے سیری پائے وغیرہ، بکرے کا مغز، یہ اعصابی چیزیں یہ نہیں آپ نے استعمال کرنی۔ ماش کی دال، بھنڈی، عربی، یہ چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کا پھر بلڈ میں جو ہے الکلائن بڑھ جائے گا، تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔
اسی طرح میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلا جاؤں، ایسے ذمن میں آ گئی، پچھلے ویک یہ واقعہ ہوا ہے کہ میرے قریبی تعلق والے ہیں، ان کی بہو کے ہاں بیٹا بیٹی ہونے والا ہے، اور جو ہے ان کے پاؤں میں، پنڈیوں میں، چہرے پر انتہائی سوجن تھی، اور مخصوصہ جگہ پر یعنی پیڈو کے اوپر بہت بڑے بڑے چھالے نکلنے لگ گئے، اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں وہ تو وہاں بھی لے گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے 30,000 روپے کے ٹیسٹ ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ اونچی بلڈنگ ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل کو بھی کاٹ گئے، تو ایلوپیتھک میڈیکل سائنس نے ان سے کہا کہ جی اس بچی کے جو چھالے کے پانی کے ہم ٹیسٹ کریں گے تو اس پہ 30,000 روپے خرچہ آئے گا ٹیسٹوں پہ، اس کے بعد ہم ڈائیگنوز کریں گے کہ اس کا یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ جب اس کا ہیموگلوبن چیک کروایا گیا تو وہ 8 تھا۔ اب خون کی کمی اور پانی کی زیادتی، TLC بڑا ہوا تھا، تو کسی ریفر سے وہ پھر میرے ہاں ان کی بات آ گئی۔ میں نے کہا چیک اپ کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب میں نے چیک کیا تو انتہائی اعصابی تحریک ہو چکی تھی، بچی کے پاؤں پھولے پڑے تھے، چہرہ پھولا ہوا، اور بڑا عجیب سی اس کی کیفیت، بے چینی، انزائٹی میں جا چکی تھی، وہ پریشان تھی۔ اور پھر ہاسپٹل والوں نے کہا جی کہ یہ جو چھالے بنے ہیں بچی کے مخصوص مقام پر، یہ تو اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے، یہ پہلے اس کی ڈلیوری ہوگی، ڈلیوری کے بعد ہم اس کا علاج کریں گے، یہ گائنی کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 30,000 روپے مانگا گیا۔ پھر وہ ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ جب ہم وہ 30,000 سن کر باہر نکلے تو انہی ہاسپٹل میں سے ہی کسی لیڈیز نے کہا کہ میں یہی ٹیسٹ آپ کو 6,000 میں کروا دیں گی، آپ 30 نہ بھریں۔ پھر جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو سارا ماشاءاللہ ایلوپیتھک کا ایک نظام ہے، تو الحمدللہ جو کھانے پینے والے لوگ ہیں وہ تو اندھا دھند فائلوں کے ٹیسٹوں کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ ویڈیو آئی تھی لاہور آغا خانم کی کہ 46 لاکھ روپے صرف ہوا، برطانیہ سے آئی ایک خاتون کو 46 لاکھ لینے کے بعد انہوں نے لاش دے دی۔ وہ ایک بزرگ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، تو اللہ معاف کرے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں بھی پانی اور مائی مادہ بڑا ہوا تھا، بچی کا بلڈ پریشر انتہائی لو تھا، اور وہ جو چھالے بن رہے تھے وہ بھی رطوبات کا جسم سے اخراج تھا، جو کوئی بھی نرم مقام کی وجہ پہ چھالے نکل کر وہ اخراج ہو رہا تھا۔ میں نے جب چیک کیا میں نے کہا اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، پریشان نہ ہوں۔ میں نے اسے کیا کیا، اب آپ سن لیجئے۔ آپ کہیں گے حکیم زیادہ جی نسخے نہیں بتاتا۔ آملے کا مربع کھلایا، خشک چنے، کشمش، میوہ منقع، زرشک دی، اور میوہ جات انہیں استعمال کروائے، اور خاص طور پر خشک آملے کا پاؤڈر 500 ملی گرام کیپسول بھر کر صبح دوپہر شام دیے۔ آپ یقین جانیں آج تقریباً 7واں دن ہے، پورا گھر خوش ہے، بچی ٹھیک ہے، چھالے ختم ہیں، HB اس کا 11 ہے۔ اب آپ یہ بتائیں میں آپ کی سائنس کا کیا کروں، میں آپ کی تحقیق کا کیا کروں، میں رونا کیوں نہ روؤں؟ کیا وہ 30,000 کوئی رقم نہیں تھی جس پہ خالی ٹیسٹ ہونے لگے تھے؟ پھر اسی ہاسپٹل میں ایک وہ نکلی انہی کی ہی کارندی جو کہنے لگی کہ 6,000 میں یہ ٹیسٹ ہو جائیں گے، جب وہی ٹیسٹ باہر سے کروائے تو وہ 3,000 میں ہو گئے۔ اب بتائیں میرے بھائی، کہاں میرے ملک کی حکومت ہے، کہاں میرے ملک کا نظام ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، مجھے بڑے دوستوں نے کہا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ کروڑوں ایسے واقعات۔ اب الحمدللہ وہ بچی بالکل ٹھیک ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، HB بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ کوئی چھالے نہیں۔ تو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ مختلف ریزن سے بلڈ پریشر لو ہوا کرتا ہے۔ خون کی کمی ہے تو پہلے آپ خون کی کمی کو پورا کروائیں۔ اگر آپ کے اندر نروس ٹیشوز کی کوئی زیادتی ہے
تو آپ اچھے طبیب سے ڈاکٹر سے چیک کروائیں. آپ کو ٹیسٹوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یقین جانیں یورین کمپلیٹ کی رپورٹ کروائیں, اپنا پی ایچ چیک کر لیں. اگر آپ کا جو ہے پی ایچ پاور آف ہائیڈروجن 7 پوائنٹ سے اوپر نکل چکا ہے تو یہ اعصابی ہے. اگر 5 پوائنٹ کے درمیان ہے 6 تک ہے تو یہ خودی ہے. اگر 5 پوائنٹ سے نیچے یا 5 تک ہے تو یہ عضلاتی ہے, خشکی ہے. 3 ہی فیصلے ہیں قدرت کے, 3 ہی نظام ہیں. آپ اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ لیکن کوئی مانتا کوئی نہیں. اب جب آتے ہیں نا ڈاکٹروں سے بڑی بڑی رپورٹیں دتھے اٹھا کر, الحمدللہ ایک بچی سیالکوٹ کی ہے نیلم بی بی, پچھلے مہینے ان کا انشاءاللہ میں نے علاج کیا. ابھی حال میں اس کی ویڈیو آنے والی ہے. میں درخواست کی ہے میں نے اپنی بیٹی سے کہ بیٹا تم گھر بیٹھی باپردہ ہو تو اپنی چھوٹی سی مجھے ویڈیو بنا کر بھیجو تاکہ میں اپنی ان بیٹیوں کو جو پریشان ہیں آپ کا میسج پہنچاؤں. ان کو سسٹ تھیں, رحم میں رسولیاں بن رہی ہیں. 4 کلو کی رسولی ایک نکلی, 3 کلو کی رسولی ایک نکلی. تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہے, آپ اس میں پتہ نہیں لیزر لگوائیں کیا کریں, تیسری دفعہ ہم آپریٹ کریں گے تو بچی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. کسی ریفر سے پھر وہ بچی میرے پاس آئی, میں نے چیک کیا, ان کی رپورٹس دیکھی. میں نے بچی کو کہا ہے کہ اپنی ساری رپورٹیں رکھ کے دکھائے, انشاءاللہ ویڈیو آئے گی. 4 کلو کی رسولی کا آپریٹ, پھر 3 کلو کی رسولی کا آپریٹ, اس کے بعد آپریٹ سے انکار کہ بچی کی ڈیتھ ہو جائے گی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر سب سے بڑی بات, ڈاکٹر صاحبان انہیں کہہ رہے ہیں جی یہ بچی شادی کے قابل نہیں ہے, اس کی شادی نہ کیجیے گا. اب بتاؤ, میں میڈیکل سائنس والوں میں مودبانہ گزارش کرتا ہوں, خدا کے لیے کوئی ایسا علم سیکھو جو لوگوں کا بھلا کرے. جسٹ 1.5 منتھ کے علاج کے اندر اس بچی کا سسٹ کا ٹیسٹ کیا, سیالکوٹ سے, لاہور سے, ہر جگہ پر وہ سیالکوٹ کی رہائشی ہے. ذرا بھی اس کے پانی نہیں بنا, جو خون کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. آج آپ اس بچی کی ویڈیو ان قریب آنے والی ہے, آپ دیکھیں گے, خود دیکھیں گے کہ وہ کیسے ٹھیک ہوئی ہے. میرے بھائیوں, یہ ہے وہ فطری علاج جس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا بلڈ لو کیوں ہے, آپ میں خون کی کمی سے بلڈ لو ہے, یا آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہونے سے, کوئی حادثہ ہونے سے, خون زیادہ بہہ جانے سے, حیض کے زیادہ آنے سے, نفاس کے زیادہ آنے سے, یا آپ کی شرانیں کھل جانے سے. تو یہ سارے اسباب ہیں. اب میں کیسے آپ کو نسخہ دے دوں؟ ہاں اتنا بتا رہا ہوں کہ اس میں خشک سرد چیزیں یا خشک گرم جو چیزیں آپ کی ہارٹ بیٹ کو تیز کر دیتی ہیں. ایلوپیتھک میڈیکل سائنس میں تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی لو بلڈ پریشر میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, لیکن انہوں نے کبھی تحقیق نہیں بتائی. تو میں بتاتا چلا جاتا ہوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لو بلڈ پریشر کے مریض کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. وہ کیوں بڑھتی ہے کہ دل کا کام ہے خون کو پمپ کرنا, کھینچنا اور پھینکنا. جب اسے خون کم ملتا ہے تو وہ اپنی کارکردگی ادا کرنے کے لیے وقتی طور پر زیادہ دھڑکتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں, میں رک نہ جاؤں, مجھے خون چاہیے. یہ اس لیے دھڑکتا ہے. ایک طرف تو بلڈ لو ہے, ایک طرف ایچ بی کم ہے, ایک طرف دھڑکن زیادہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ دھڑکن زیادہ تو تب ہوگی جب کلوٹنگ ہوگا, جب بی پی ہائی ہوگا. لو میں دھڑکن کیسے بڑھ گئی؟ نہیں بتایا سائنس نے. آئیے حکیم صاحب بتا رہا ہے. جب کبھی بھی آپ کو گھبراہٹ زیادہ ہو جاتی ہے نا غدی تحریک میں, تو آپ کے دل کی دھڑکن ایک دفعہ بڑھتی ہے. گھبراہٹ کیوں؟ دل کو پوری آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی, پورا بلڈ نہیں مل رہا ہوتا, تب بھی دل گھبراتا ہے. اور جب زور سے بلڈ ملتا ہے, آکسیجن پوری ملتی ہے, تب بھی دل زیادہ دھڑکتا ہے. دل کی دھڑکن پہ ہی مقابلہ نہیں کر سکتے ایلوپیتھک سائنس والے. نیچرل طریقے سے سمجھ ہی نہیں آئے گی. ہاں ٹیسٹ ہیں جتنے کے مرضی کرا لو, 30,000 والے 6 میں بھی ہو جائیں گے, 6 والے 4 میں بھی ہو جائیں گے, 4 والے 3 میں بھی ہو جائیں گے. دیہڑی لگنی ہے, جس کی لگ گئی. آپ کے پلے صرف چند کاغذ پڑیں گے. تو میرے عزیز دوستو, جہاں کہیں بھی کوئی میرا بہن بھائی بچہ بوڑھا لو بلڈ پریشر کا مریض ہے, ساتھ اس کو دردیں بھی ہیں, یا سر درد ہے, یا قبض ہے, دیکھیں نا ایک مرض میں بہت ساری علامات الگ الگ آ رہی ہیں. اب ایک جیسی دوائی کیسے میں دے دوں؟ ایک بندے کو دیکھا رکھ کے جی دار چینی رکھ کے بیٹھا ہوا, جی لو بلڈ پریشر کی بڑی چیز ہے. اب دار چینی قابض بھی ہے, قبض بھی کرتی ہے. جس کا پہلے بلڈ لو ہے ساتھ قبض بھی ہے, دار چینی کھائے گا پیٹ پھول جائے گا. اب میں تو بھائی ایسے نہیں ویڈیو بناتا. تو عزیزان محترم اپنا پراپر چیک اپ کروا لیجئے. اور بتائی ہوئی غذاؤں کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں. اگر خون کی کمی ہو تو پہلے خون کو پورا کر لیجئے. اگر حقیقی بلڈ پریشر بلغم آپ کا پی ایچ زیادہ بڑھ گیا ہے تو آملے والا جو ہے وہ طریقہ استعمال کریں.
اور جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، منقع استعمال کریں، بھنے ہوئے چنے کریں، کشمش کریں، آپ پالک کھائیں، آپ کالے چنے کا شوربہ لیں، آپ دیسی مرغی کی یخنی پئیں، آپ بکرے کی یخنی پئیں، آپ مٹر، آلو، گوبھی، بینگن، بتاؤں، جتنی خشک سرد چیزیں جو آپ کے خون کو تھک اور ریڈ سیل زیادہ پیدا کرتی ہیں، آپ ان کو استعمال کر لیجئے۔ لیموں کا کہوہ آپ استعمال کریں، پتی کا کہوہ آپ استعمال کریں، کافی آپ استعمال کریں، لیکن اس میں پہلے آپ چیک کروا لیں کہ آپ کو کس وجہ سے بلڈ لو ہے۔ اندھا دھند فائرنگ نہ کیجیے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ بلڈ پریشر لو کی میں یہ ویڈیو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے خام خواہ آپ کا وقت ضائع کروں۔ آپ کو اشارے میں نے کر دیے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے العاقل تکفیہ الاشارہ۔ اب آپ خود سمجھیں گے کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، پھر آپ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ کو شفائے کلی ملے گی۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج حکیم محمد ضیاء آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔